ایک ستم اور میں آج کی ایپیسوڈ میں سفیان شہروز کے آفس آتا ہے اور آ کے اسے بہت اکساتا ہے، جس سے شہروز سے گولی چل جاتی ہے اور سفیان کی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے۔ سارا اسٹاف یہ بات دیکھ لیتا ہے۔ پھر اسٹاف کے لوگ سفیان کے پاپا کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی ہے، اور شہروز کے پاپا کو بھی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے گولی مار دی ہے تو آفس آ جائیں۔ سارے آفس پہنچ جاتے ہیں۔ سفیان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جبکہ شہروز اپنے پاپا کے ساتھ گھر آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو نعیمہ پوچھتی ہے کہ اتنی خاموشی کیوں ہے، آپ دونوں آج اکٹھے گھر آ گئے ہیں؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے ہی پوچھو کیا کارنامہ کر کے آیا ہے۔ شہروز کہتا ہے ماما کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، جس پہ ماما کہتی ہیں کہ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، جس پہ وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے گولی چل گئی ہے۔ کہتا ہے کہ ماما میں نے جان کے گولی نہیں چلائی، اس نے مجھے بہت اکسایا تھا، میں اسے کہہ بھی رہا تھا چپ کر جاؤ، مجھے گولی چل جائے گی، اور وہ چپ نہیں کیا تو میری گولی چل گئی۔ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اشنا کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گولی ماریں، یہ غلط بات ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی سے گولی چل گئی تھی۔ پھر پولیس شہروز کے گھر آ جاتی ہے اور شہروز کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ وہاں سفیان ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کی ماما کہتی ہیں کہ میں اس کے قاتلوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، جنہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا ہے۔ اور سفیان بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، یہ تو شکر ہے اللہ کا میں بچ گیا تھا۔ جس پہ زینب فون کرتی ہے جب سفیان کی ماما کو، تو سفیان کی ماما اسے بہت باتیں سناتی ہیں، کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو قتل کرنے والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، میں دیکھنا ضرور ان کو انجام تک پہنچا کے رہوں گی، تمہارا بھتیجا تھا، تمہیں تو خود اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ہمیشہ ان کی طرفداری کی ہے، تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہاں آنا، اور نہ ہی یہاں کبھی کال کرنا۔ زینب پریشان ہو کے فون بند کرتی ہے تو وہ جا کے بتاتی ہے کہ سفیان ٹھیک ہے، وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو سارے خوش ہوتے ہیں، لیکن پولیس وہاں پہ آ جاتی ہے اور شہروز کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ شہروز کے پاپا اس سے ملنے کے لیے تھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ سفیان کے پاپا بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنا آپ کے بیٹے میرے بیٹے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے نا، میں اس کو ضرور سزا دلوا کے چھوڑوں گا، اب اس کو ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جس پہ شہروز کے پاپا کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے اور آپ دیکھ لینا کہ میں اسے ضرور بچا لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں پھر کون جیتتا ہے، میں یا وہ۔ پھر شہروز کے پاپا شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے پریشان نہیں ہونا، ایسی مشکلوں سے نہیں گھبراتے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جس پہ شہروز خوش ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں نعیمہ زینب کی بہت بےعزتی کرتی ہے اور اسے بہت برا بھلا کہتی ہے کہ تمہارے بھائیوں کو دیکھو، تمہارے بھائی ایک ایسے سانپ ہیں، 10 نہ جن کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ 10 کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ زینب اپنے خاندان میں بڑی ہی شرمندہ ہوتی ہے بیچاری، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔